سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے جنگل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جس وقت فری مجھے شائستہ کے گھر اتار کر گئی، اس وقت شائستہ آفس جانے کے لیے تیار تھی لیکن میری آمد پر رک گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، لگتا ہے اسد تم کافی مشقت سے گزرے ہو۔ لڑائی بھڑائی میں اور ساری رات تھانے میں گزارنے کے بعد یہ حالت تو ہوتی ہے نا بندے کی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پانی گرم کروں ٹکور شکور کے لیے؟ اس نے مزاح سے پوچھا۔ مجھے چوٹیں نہیں لگیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، چلو پھر فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کپڑے بھی خاصے گندے ہو گئے ہیں، خیر میں تمہیں کچھ کپڑے دیتی ہوں، وہ نہا کر پہن لینا، یہ ابھی دھلوا دیتی ہوں۔ میں فریش ہو کر کمرے میں آیا تو بیڈ پر ناشتہ رکھا ہوا تھا، میں نے ناشتہ کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ فری مجھے یہاں چھوڑ گئی تھی، میں ایک بھرپور نیند لینا چاہتا تھا، میں نہ جانے کب سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو فری میرے دائیں طرف بیٹھی فون میں مصروف تھی۔ جاگ گئے؟ اس نے پیار سے کہا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بہت زبردست نیند آئی، میں نے خمار آلود لہجے میں کہا تو اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے نا؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پاپا کو بتانا تھا تمہارے بارے میں، پھر میں نے سوچا کہ تم آرام کر لو، میں شائستہ کو فون پر بتا چکی تھی۔ اس نے دھیمے سے بتایا۔ فری، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، تھینک یو یار۔ میں نے کہا تو نہ جانے میرے لہجے میں اتنا پیار کہاں سے سمٹ آیا۔ بلا شبہ وہ میں نے بات پورے دل سے کہی تھی۔ میری بات سن کر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ابھی شکریہ کہا ہے نا، پھر نہیں کہنا۔ جتنا ہمارا تعلق ہے اس میں تم یہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے فوراً اعتراف کر لیا۔ اسد، وقت اپنے ساتھ کیسے حالات لاتا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو وقت ہماری دسترس میں ہے، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں اور وہ جو دل کو اچھے لگتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تم مجھے دل سے اچھے لگتے ہو، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ روکا اور دھیرے سے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی حد پار کر جائیں۔ میں نے بھی تو پیار سے، میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، نہ، بالکل نہیں، پیار کرنے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں نہیں، یہ آج سے ذہن میں رکھ لو، بس۔ اس نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اپنا ہاتھ میں نے ہٹایا تو وہ پھر سے میرے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے لمس میں کوئی جادوئی احساس تھا جو مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ حق صرف تمہارا ٹھہرا، میں نے ہولے سے کہا تو وہ میرے مزید قریب ہوتے ہوئے دھیمے سے بولی، لوگ رومانس کے بارے میں جو بھی خیال کریں، جو بھی تھیوری رکھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جہاں جسم کی طلب ہو وہاں رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے تم سے پیار ہے، بس۔ میں آنکھیں موندے لیٹے رہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی ایسی لڑکی نہیں جسے اپنی کوئی غرض ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، وہ بس اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی۔ میں کسی بھی قسم کی کوئی پیش رفت کر کے اپنے آپ کو اس کی نگاہوں سے گرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کبھی میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، کبھی سینے پر، کبھی گردن سہلاتی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو وہ بھی میرے ساتھ پڑی سو رہی تھی۔ مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے اطمینان سے سونے کی وجہ میری ذات پر اس کا اعتماد تھا۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، میرے دل میں اس کے لیے پہلی بار بڑے خوبصورت جذبات ابھر رہے تھے۔ سپہر کے وقت ہم تینوں نے لنچ کیا۔ شائستہ نے میرے کپڑے تیار کروا دیے تھے، میں نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ کچھ دیر کے بعد فری مجھے ہاسٹل کے گیٹ تک چھوڑ گئی۔ اگلے 2-3 دن تک میں نے دیکھا ہاسٹل کی فضا میں ایک عجیب قسم کی اجنبیت آ گئی تھی۔ پڑھاکو، شریف اور ایسے معاملات سے دور رہنے والے لڑکے مجھ سے کنارہ کر گئے، کچھ محتاط ہو گئے۔ گروپ بازی کرنے والے، لڑائی فساد اور دنگا کرنے والے مجھے کئی بار مل چکے تھے۔ 2 دن میں ڈپارٹمنٹ بھی نہیں گیا، پھر ایک شام میں واپس گاؤں چلا گیا۔ گاؤں میں ہمارا بڑا گھر تھا، ایک طرف تایا جی نور محمد اور ان کا خاندان رہتا تھا، دوسری طرف میرے بابا دین محمد رہتے تھے۔ اگرچہ مکان دو تھے، لیکن ہمارا صحن مشترکہ تھا۔ ایک بڑا سا لکڑی کا پھاٹک بھی مشترکہ استعمال میں تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا ہی تھا۔
جبکہ میرے تایا زاد ارسلان اور ذیشان تھے۔ ان سے بڑی ایک بہن تھی جو خود بال بچوں والی تھی۔ ارسلان کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی اور ہماری بھابھی رضیہ دونوں گھروں کی ہی بہو تھی۔ میرے بابا اور تایا کی زمینداری بھی مشترکہ تھی۔ سارے کام اب ارسلان بھائی کی ذمہ داری میں تھے۔ ہم بڑوں کے بعد اسی کو درجہ دیتے تھے۔ اس لیے میں نے گاؤں آتے ہی ارسلان بھائی سے ساری بات شیئر کی۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، میرے خیال میں وہ لڑکے کوئی مجرم نہیں تھے، وہ بزدل تھے، ڈر گئے، اسی لیے کسی پھڈے میں پڑنے کے بجائے غائب ہو گئے۔ اکیلے کیسے جا سکتے تھے وہ؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات قطع کرتے ہوئے تیزی سے بولے، او میاں، تیری وکیل دوست نے تجھے زیادہ ہی ڈرا دیا ہے۔ یہ جو ایسے لڑکے ہوتے ہیں ان کے یار سجن بھی تو ہوتے ہیں نا، کیا تمہارے دوست نہیں ہیں؟ وہ لے گئے۔ لڑکوں کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ تو کیا میں بابا جی سے بات کروں؟ میں نے پوچھا۔ یار اتنی کون سی آفت آ گئی ہے، ایسی کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشان ہوں گے۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، انہیں اگر پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے۔ میں نے جتاتے ہوئے کہا، دیکھ یار، ذیشان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حسد ہے، سراسر کمینگی، بدماشی کہہ لو۔ میں نے ذیشان سے کہا بھی تھا کہ اس بار میلے میں کبڈی میں میچ نہ کھیلو، نقصان ہوگا، نہیں مانا۔ اب پڑا ہے، وہ کوئی شوخے لڑکے ہوں گے، خیر ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ کون سا آسمان پر اڑ گئے ہوں گے؟ انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے لیکن مجھے دوبارہ ہاسٹل تو جانا ہے، وہاں پھر… میں نے کہنا چاہا تو وہ بولے، اوئے یار، تمہارے 2 ماہ تو رہ گئے ہیں امتحان میں، ادھر رہو سکون سے، بس امتحان دے آنا۔ وہ اگر کوئی اتنے ہی فن خان ہوئے اور یہاں تک بھی آ گئے تو دیکھ لیں گے۔ ارسلان بھائی نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب امتحانوں تک یہیں گاؤں میں وقت گزارنا ہے۔ میں نے اپنا ایک معمول بنا لیا اور دن گزرتے گئے۔ ان دنوں میرا فون کا استعمال کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ روزانہ فری سے بات کرنا ہوتی تھی۔ ہاسٹل میں موجود دوستوں سے بھی گپ شپ لگاتا، کچھ علاقے کے دوستوں سے رابطہ رہتا۔ فری کا یہی کہنا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر سکون سے گاؤں میں رہ کر امتحانات کی تیاری کروں۔ اس نے کبھی بھی ملنے ملانے کی بات نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے درمیان کوئی ایسا عاشقی والا معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہاسٹل کے کئی دوست باقاعدہ کلاسز لے رہے تھے۔ روزانہ ہی کسی نہ کسی کا مطالبہ ہوتا کہ میں واپس ہاسٹل لوٹ آؤں۔ زیادہ اگر ہوتا تو دھمکی لگا دیتے کہ تمہاری پراکسی لگانا چھوڑ دیں گے۔ میں ان کی سنتا رہتا، انہیں کیا بتاتا، سو میں نے اپنی ساری توجہ کتابوں میں لگا دی۔ ایک معمول تھا، صبح ناشتہ وغیرہ کر کے میں کھیتوں میں موجود ڈیرے پر چلا جاتا۔ وہاں سب طرح کی سہولیات تھیں۔ ڈیرے سے باہر ٹیوب ویل لگا تھا، جب دل کرتا وہاں درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے۔ وہاں گاؤں کے سنگی ساتھی آ جاتے، گپ شپ چلتی رہتی۔ گاؤں اور ارد گرد کے علاقے کی جو خبر ہوتی وہ سب ملتی رہتی۔ دوپہر تک واپس آ جاتا، کھانا وغیرہ کھا کر ذیشان بھائی کے پاس چلا جاتا، ان کے ساتھ گپ شپ میں شام ہو جاتی، پھر رات گئے تک پڑھتا۔ یہی معمول تھا۔ ان دنوں میں اپنے ایک پرانے دوست ندیم عرف دیمے کو بہت یاد کیا کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے اس کا ذکر آ ہی جاتا۔ ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، وہ بڑا رازدار بندہ تھا۔ میٹرک سے زیادہ نہیں پڑھ سکا تھا۔ میں میٹرک کے بعد ننہال چلا گیا، پتہ چلا کہ وہ لاہور کہیں چلا گیا ہے۔ بس عید شبرات گاؤں آتا تھا، پھر کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں۔ انہی دنوں ہمارے بچپن کا دوست خالد بھی دبئی سے آ گیا۔ اس نے بھی 5 7 جماعتیں پڑھی تھیں، پھر ویلڈنگ کا کام سیکھ کر دبئی چلا گیا۔ وہاں اب وہ ٹھیکیدار تھا، خوب پیسہ بنا رہا تھا۔ جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا وہ پتلا سا تھا، لمبا قد اور سانولے رنگ کا عام سے نین نقش۔ اب جب اسے دیکھا تو اس کے بدن پر کافی چربی چڑھائی تھی، سر سے تھوڑا گنجا بھی ہو گیا تھا، چہرے پر داڑھی مونچھیں جس سے اس کی رنگت بڑی بھلی لگتی تھی۔ وہ آیا تو ڈیرے پر محفلوں کا رنگ ہی بدل گیا، یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا بھی وہیں پکنے لگا۔ گاؤں کے کئی یار بیلی وہیں اکٹھے ہو جاتے، یوں دن بڑے اچھے گزرتے رہے تھے۔ اس دن سپہر خالد اور میں ذیشان بھائی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی انتظار میں رہا کہ وہ کچھ بتائے، پھر میں نے خود ہی پوچھ لیا، بھائی خیریت ہے نا؟ کافی بے چینی محسوس کر رہے ہو۔ یار 2 دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، یہ کل سے ران میں کافی تکلیف ہے، انہوں نے بتایا۔ تو ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، خالد نے جھٹ سے کہا۔
اس کے لیے تو پھر بہاولپور جانا پڑے گا نا۔ بھائی نے کافی حد تک پراگندہ لہجے میں کہا۔ بھائی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں گے، آپ تیاری پکڑیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر کے اشارے سے اندیا دے دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے صبح کا وقت دے دیا۔ اگلی صبح ہم بہاولپور کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ فری کو بھی بتا دیا کہ میں بہاولپور آ رہا ہوں۔ ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، ایکس رے بھی ہوئے۔ 12 بجے کے قریب ہم وہاں سے فارغ ہو گئے۔ اس دوران فری وہیں آ گئی تھی، اس نے کھانے کی آفر کی، لیکن دوست ہمارا انتظار کر رہے تھے، اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ چلی گئی اور ہم ہاسٹل آ گئے۔ کافی دیر وہاں گپ شپ لگائی، کھانا کھایا اور واپس گاؤں کے لیے چل دیے۔ ابھی ہم بہاولپور سے نکلے ہی تھے کہ مجھے گاؤں سے ہی ایک دوست کی کال آ گئی۔ اوئے، اپنا میاں امین قتل ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کس نے قتل کیا؟ میں نے پوچھا تو اس نے تفصیل بتائی۔ ہمارے گاؤں سے چند ایکڑ دور ایک نہر بہتی تھی، یہیں سے سارے کسانوں کو فصلوں کے لیے پانی ملتا تھا۔ اسی نہر پر موجود ایک موگے کا تنازع کافی عرصے سے دو فریقین کے درمیان چل رہا تھا۔ ایک طرف ہمارے گاؤں کے لوگ تھے اور دوسری جانب پنڈ شاہ پور والے۔ میاں امین اس تنازع میں سب سے بڑا فریق تھا۔ اس کی فصلوں کا پانی کم ہو جاتا تھا، اس کا موقف درست تھا، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ صبح کے وقت وہاں موگے پر پانی باندھنے کے لیے کچھ لوگوں کے ہمراہ میاں امین گیا تو دوسری پارٹی بھی آ گئی۔ ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، دونوں طرف سے کافی لوگ تھے۔ وہاں جھگڑا ہوا اور میاں امین قتل ہو گیا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر تھی۔ ہم تینوں تبصرہ کرتے ہوئے گاؤں جا پہنچے۔ واپسی میں ہمیں شام ہو چکی تھی۔ خالد اور میں نے ذیشان بھائی کو ان کے کمرے میں لٹایا۔ ہمارے بیٹھتے ہی بھابھی نے چائے بھجوا دی۔ ہم نے سوچا کہ چائے پی کر ہی میاں امین کے گھر کی طرف جاتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا۔ ہم اس وقت چائے پی رہے تھے کہ ملازمہ نے بتایا کہ باہر کچھ پولیس والے آئے ہیں۔ اس وقت ارسلان بھائی گھر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ پولیس اہلکار یہاں ڈیوٹی کے دوران بھوکے ہوں گے یا انہیں کسی شے کی طلب ہوگی۔ انہوں نے میت والے گھر سے مانگنے کے بجائے ہمارے ہاں آ جانا مناسب سمجھا۔ میں نے ادھورا کپ وہیں چھوڑا اور اٹھ گیا۔ میں پھاٹک کھول کر باہر آیا ہی تھا کہ ایک اے ایس آئی آگے بڑھا۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، اوئے، اسد منیر تیرا ہی نام ہے؟ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، تبھی میں نے حیرانی سے پوچھا، نام تو میرا ہی ہے، مگر تم اتنی بدتمیزی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ میرے دائیں بائیں سے پولیس مین آگے بڑھے۔ انہوں نے مجھے کالر سے پکڑا اور دھکا دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی طرف سے مجھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش ہو گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب انہوں نے کسی بوری کی طرح مجھے اپنی پولیس وین میں ڈال لیا۔ اگلے ہی لمحے وین جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ وین تھانے کے اندر آ چکی تو انہوں نے مجھے اتارا۔ سارے راستے جو سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، بے ساختہ وہی سوال ان سے پوچھا، او بھائی، مجھے یہاں کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میرے سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا اور مجھے سیدھا انسپیکٹر کے کمرے میں لے گئے۔ انسپیکٹر رمضان سامنے بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی پتلون ٹھیک کرتا ہوا اٹھا، میرے پاس آیا اور اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا۔ تذلیل کا احساس میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، مجھے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ اس نے دوسرا تھپڑ مارا، پھر ایک ہی سانس میں کئی گالیاں بکیں۔ میرے کان سنسنا اٹھے، مجھے ان تھپڑوں کی تکلیف تو بھول گئی، لیکن ان گالیوں کی تذلیل بھری اذیت نے مجھے اپنی ہی نگاہوں میں گرا دیا۔ وہ حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم تو پڑھے لکھے لگتے ہو، تم نے بھی ان لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کر بندہ ہی قتل کر دیا؟ بڑی بات ہے یار۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ یہاں تو بکری چوری کے کیس میں بندے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، یہ تو پھر قتل کا کیس تھا۔ کہتے ہیں کہ 302 کسی درخت پر لکھ دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے پھنسا دیا مجھے؟ میرے حواس بحال ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ مجھے جان بوجھ کر سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے حوصلہ پکڑا، خود پر قابو پایا اور دبے دبے غصے میں پوچھا، یہ کس نے کہا آپ سے؟ بتا دیں گے تجھے، چل، اس نے اچانک سختی سے کہا اور مجھے کندھے سے پکڑ کر دھکا دیا۔ تبھی وہاں موجود پولیس والے مجھے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور سامنے موجود حوالات میں بند کر دیا، جہاں کچھ دوسرے لوگ بھی پڑے ہوئے تھے۔ تذلیل کے احساس سے میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا۔ میاں امین تو میرے گاؤں کا تھا، ایک طرح سے ہمارا ہی آدمی تھا،
اول تو میں وہاں پر تھا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی تو میاں امین کو بچانے کی کوشش کرتا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے ہی پکڑ کر بند کر دیا، مجھ پر ہی الزام لگا دیا گیا۔ اوئے، ابھی سے گھبرا گیا ہے؟ ابھی تو اس قتل کو لمبا چلنا ہے۔ ایک شخص نے میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تو میں اسے پہچان گیا۔ اس کا تعلق پنڈ شاہ پور ہی سے تھا۔ تبھی میں نے سکون سے کہا، میں گھبرایا نہیں، اس بے غیرتی پر حیران ہوں جو مجھے لا کر یہاں بند کر دیا گیا ہے۔ اس پر وہاں موجود 3 لوگوں نے کہا لگایا، پھر اسی نے کہا، دیکھ لے پھر، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ صبح دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جب تمہارا ریمانڈ ملا، کہانی تو پھر شروع ہونی ہے۔ دوسرے نے کہا اور کہا لگایا، یہ جال ہے جال، جو اس میں ایک بار پھنس گیا وہ نہیں نکلتا۔ اس نے عجیب لہجے میں کہا جس کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اس پر اس لیے بھی دھیان نہیں دیا کہ مجھے سلاخوں کے پار خالد اور ارسلان بھائی دکھائی دیے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ میری جانب آئے۔ بھائی نے سکون سے کہا، اسد تم فکر نہ کرنا، میں نے ساری بات سن لی ہے۔ یہ سازش ہے، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں، فکر نہیں کرو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف چلے گئے۔ میرے سامنے خالد تھا۔ میں نے اس سے کہا، یار میرا فون گھر رہ گیا ہے، اس میں فری کا نمبر ہوگا، اسے کال کر کے بتا دو سب کچھ۔ میں نے بتا دیا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں رات بھر حوالات میں دوہری اذیت سے گزرتا رہا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس سوال کی اذیت جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ دوسرا، میرے ساتھی قیدی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی جملہ اچھال دیتے تھے جس سے مجھے دماغی ٹیس محسوس ہوتی۔ رات گئے جب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے میری آنکھ لگی تو مجھے جگا دیا گیا۔ یہ ایک الگ طرح کی اذیت تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، فری کی راہ تکتے میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ حوالاتیوں کو عدالت لے جانے کے لیے گاڑی تیار تھی، نہ جانے کیوں دیر کر رہے تھے۔ پھر حوالات کا دروازہ کھلا اور ہمیں ہانک کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ ہمیں مجسٹریٹ کی عدالت کے باہر بٹھا دیا گیا۔ سب سے پہلے مجھے خالد دکھائی دیا۔ وہ پریشانی میں کچھ کاغذ اٹھائے ادھر ادھر دیکھتا ہوا مجھ تک آ پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے بات کرتا، ایک سنتری نے ڈانٹ کر کہا، اوئے، قریب نہیں آنا۔ او یار، مجھے ان کاغذات پر دستخط لینے ہیں، خالد نے غصے میں کہا۔ صاحب اجازت دیں گے تو؟ اس نے کہنا چاہا تو میں بولا، اوئے آنے دے، تیرا خرچہ مل جائے گا۔ اس سنتری نے میری طرف دیکھا۔ میں نے جیب سے 2 نوٹ نکالے اور اس کی مٹھی میں دے دیے۔ خالد نے مجھ سے دستخط کروائے تو میں نے پوچھا، فری کا کوئی فون آیا؟ وہ خود آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے مجھے کرنے کو کہا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں نے اطمینان سے کہا تو وہ واپس چلا گیا اور لان میں سکون سے بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، مجسٹریٹ کی عدالت کے باہر ایک سیاہ رنگ کی مہنگی کار آ کر رکی۔ اس کی پچھلی نشست سے پہلے فری اور پھر اس کے پاپا چودھری ظفر باہر آ گئے۔ اگلی نشست سے ایک وکیل باہر نکلا۔ فری میری طرف بڑھی اور وہ دونوں برآمدے میں جا کھڑے ہوئے۔ فری نے میرے قریب آ کر مزاحیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، سونےو، پھر پھنس گئے ہو؟ اب میں کیا بتاؤں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، فکر نہ کرو، میں اتنا کچھ لے آئی ہوں جو کافی سے بھی زیادہ ہے، ابھی بلاوا آ جاتا ہے، یہاں سے فارغ ہو کر ملتے ہیں، اس نے کہا اور عدالت کی طرف چل دی۔ سامنے چودھری ظفر اور وکیل نہیں تھے۔ 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہماری طلبی ہو گئی۔ جیسے ہی ہم کٹہرے میں آئے، کاروائی شروع ہو گئی۔ پولیس کی طرف سے مجھ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ میں نے لوہے کی راڈ میاں امین کے سر پر ماری تھی، جس میں عینی شاہدین نے مجھے یہ راڈ مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹوں کے دیس میں سچ کہنے والے کو جھٹلایا جاتا ہے، لیکن جھوٹوں کو انہی کے جھوٹ سے جھٹلایا جانا بھی ایک سچائی ہے۔ میری طرف سے پہلی دلیل یہی دی گئی کہ میں موقع پر تھا ہی نہیں، میں کلاس روم میں تھا، وہاں میری حاضری لگی ہوئی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بحث کے بعد چودھری ظفر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ پولیس نے سراسر غلط کیا، ملزم وہاں تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ گرفتاری بالکل ناجائز ہے۔ پولیس نے دھوکے میں یا بھول کر میرے موکل کو گرفتار کیا ہے، اس لیے ریمانڈ اور ضمانت تو ایک طرف، میرے موکل کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ چونکہ میں ایف آئی آر میں نامزد تھا، اس لیے ریمانڈ تو نہیں دیا، ضمانت پر رہائی دے دی جس کی کاغذی کارروائی کرنی تھی۔ پورا 1 ہفتہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ میرے خاندان میں پہلی بار ان واقعات کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ ارسلان بھائی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ قتل بھی ہمارے بندے کا ہو اور اس میں نام بھی میرا آ جائے۔ یہ تو طے تھا کہ ذیشان بھائی کی ٹانگ کھیل میں اتفاقاً نہیں ٹوٹی، اسے جان بوجھ کر توڑا گیا تھا۔
اس میں ملوث لوگ بھی سامنے آ چکے تھے، ان کے بارے میں کوئی لایا عمل سوچنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، کوئی کیسے وار کر جائے اور پھر وہ ہمارے سامنے دندناتا ہوا پھرتا رہے۔ لیکن میاں امین والی افتاد نے سب کچھ بھلا کر رکھ دیا۔ میاں امین کے گھر والوں نے ظفر چودھری ہی کو اپنا وکیل رکھ لیا تھا۔ میرے بابا نے خاموشی سے ان کی کافی مالی مدد کر دی تھی تاکہ مقدمہ درست انداز میں لڑا جا سکے۔ ایک رات میں فری سے بات کر رہا تھا، تب میں نے یہ خیال ظاہر کیا تو وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی، اسد منافق اور سازشی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی منافقت یا سازش کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ظاہر ہے منافقت اور سازش کسی حلال جسم میں تو پرورش نہیں پاتی، اس لیے ان بدبودار لوگوں کی طرح یہ بھی بدبودار چیزیں ہوتی ہیں، جلد یا بدیر ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے سکون سے کہا، اگر یہ پتہ چل جائے نا تو… میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، پتہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اوہ بات سن، یونیورسٹی کے معاملات تک میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے، یہاں یونیورسٹی میں 100 دنگے فساد ہوتے ہیں، لیکن نہیں، تمہارے والا یہ معاملہ کچھ دوسرا ہی ہے۔ کوئی طاقتور بندہ اس کے پیچھے ہے، ورنہ عام طور پر پولیس اتنا بڑا رسک نہیں لیتی، اور نہ ہی اس حد تک جاتی ہے کہ پارٹی بن جائے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا، میرا کسی طاقتور بندے سے کیا لینا دینا جو مجھ پر پولیس چڑھ دوڑی؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن پولیس کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے اور یہاں قانون موم کی ناک بنا ہوا ہے۔ اسے ہی تو جنگل کا قانون کہتے ہیں، جہاں صرف طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو فری، یہ جنگل کا قانون ہی تو ہے۔ میں نے اس سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوئے کہا، بس اسے سمجھو، غور کرو۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکی، پھر کہتی چلی گئی، میں تمہیں نہیں کہتی کہ تم محتاط رہو، کیونکہ اگر تم نہیں رہو گے تو مارے جاؤ گے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ خوف اعصاب کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، تمہیں بھی پتا ہے، یہ سب مجھ پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو وہ بولی، ممکن ہے تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر لے جا رہے ہو۔ مجھے دوسرے ٹریک پر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے تم مزاحمت کرو گے، کم از کم اپنا بچاؤ تو کرو گے نا، تمہاری سیدھی سادی زندگی کا ٹریک تو بدل ہی جائے گا نا، اس لیے اپنا دھیان رکھو، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ وہ تو اب کھل گئے ہیں، میرے خاندان والے، ہمارے بہی خواہ سب پریشان ہیں، میں نے بتایا۔ مگر تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا، تم نے امتحان دینا ہے اور پاس بھی ہونا ہے، اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ تو میں ممنونیت سے بولا، اوکے، میں سمجھ گیا۔ اپنے دشمن کی طرف سے کبھی غافل مت ہونا، پوری خبر رکھنا، سمجھو تم آدھی جنگ جیت گئے، اس نے کہا تو اس کے ساتھ ہی ہماری باتوں کا رخ بدل گیا۔ مجھے ہمیشہ پنڈ شاہ پور والوں کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رہتی تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ذیشان بھائی پر ظلم کیا تھا۔ ایک دن ایسی ہی اطلاع سامنے آئی تھی کہ جس لڑکے نے ذیشان بھائی کی ٹانگ پر چڑھ کر زور لگایا تھا، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ شادی اس کی کزن کے ساتھ اسی گاؤں میں تھی۔ جس طرح دوسری خبریں سنی تھیں، میں نے وہ خبر بھی سن لی تھی۔ مجھے نہیں احساس تھا کہ یہ خبر بعد میں میری زندگی میں کس قدر اہم ثابت ہونے والی تھی۔ نہ جانے کیوں میں یہ خبر سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بالکل شادی والے دن جب وہ دلہا بنا ہوا ہو تو اسے داغی کر دوں۔ میں شاید اتنا نہ سوچتا، لیکن اگلی ہی صبح جب میں ڈیرے پر گیا تو خالد کے ساتھ ہمارا پرانا سنگی ندیم عرف دیما بھی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ کم از کم 7-8 برس کے بعد مل رہا تھا۔ وہ درمیانے قد کا عام سا لڑکا تھا، پہلی نگاہ میں اس کا سڈول بدن بتا رہا تھا کہ وہ کثرت کا عادی ہے۔ کیونکہ میں بھی جم جاتا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا۔ اس کا رنگ کافی صاف ہو گیا تھا، کلین شیو، خوبصورت ہیئر سٹائل، پہلی نگاہ میں لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری آدمی ہو۔ وہ بڑی گرم جوشی سے گلے ملا، کچھ دیر حال احوال کے بعد میں نے پوچھا، تمہارا تو فون نمبر ہی نہیں مل رہا تھا؟ میں نے اور خالد نے کئی بار کوشش کی، ہر بار بند جا رہا تھا تمہارا فون۔ او یار، بس اسے مجبوری ہی سمجھو، کئی نمبر آئے اور کئی گئے، جس پر تم کال کر رہے تھے وہ پرانا نمبر اب نہ جانے کہاں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے پوچھا، کیا مطلب، بندے کے پاس ایک نمبر؟ چھوڑو یار، تم میرے بارے میں نہیں جانتے، میرا کام ہی کچھ ایسا ہے، اس میں یہ سب کرنا پڑتا ہے، ندیم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ایک دم بات بدلتے ہوئے بولا، یہ بھی میں نے کل گھر فون کیا تو پتا چلا کہ میاں امین قتل ہو گیا اور الزام تم پر لگا ہے۔
ذیشان بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ خالد بھی آیا تو بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں رات آ گیا، یہ سب ہوا کیا ہے؟ وہ تمہیں تفصیل سے معلوم ہو جائے گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ وہاں کرتے کیا ہو؟ خالد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کوئی سیدھا کام نہیں کرتے، سمجھ لو عوام کو لوٹتے ہیں۔ یہ دھندا تم نے کب سے شروع کر دیا؟ خالد نے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت اتر آئی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور کہتا چلا گیا، جب سے مجھے اپنی بھوک کا احساس ہوا، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں لاکھ کوشش کر لوں زمین پر کیڑا بن کر ہی جیوں گا، کبھی مجھے انسان نہیں سمجھا جائے گا۔ میری غربت مجھے بزدل اور کمزور ہی نہیں، بے غیرت بھی بنا دے گی۔ دیکھ لو اپنے ارد گرد کتنے لوگ اپنے دل میں حسرتیں ہی نہیں، کینہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ ظالموں کے خلاف پھٹ پڑیں۔ میں غربت سے نہیں، بے غیرتی سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم غیر قانونی کام؟ خالد نے کہنا چاہا تو وہ ایک دم پھٹتے ہوئے بولا، بکواس نہیں کرو، تم تو دبئی میں تھے، اچھا کماتے تھے۔ جب میں اور میری ماں ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہوتے رہے، میری ماں میرے ہاتھوں میں سسک سسک کر مر گئی۔ کس نے میرا ساتھ دیا؟ تم نے؟ اس نے؟ کسی نے نہیں، اکیلے میں نے بھگتا سب کچھ۔ تم نصیحت کرتے ہو مجھے؟ تم سچ کہتے ہو یار، ہم تیرے گناہ گار ہیں، ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ خالد نے بلا جھجک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرا یقین کر دی، میں مجھے بالکل پتا نہیں تھا تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تو 6 ماہ بعد پتا چلا جب تم یہاں نہیں تھے۔ وقت گزر جاتا ہے میری جان، مگر وقت کے لگائے ہوئے زخم ساری زندگی تازہ دم رہتے ہیں۔ ندیم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم دونوں تو خیر اب بھی غریب ہیں، یہ اسد پھر بھی چودھری ہے، زمینداروں کا بیٹا ہے، اسے تو… اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں میٹرک کے بعد اپنے ننیحال چلا گیا تھا، 4 سال بعد واپس آیا ہوں تو یونیورسٹی چلا گیا۔ یہ ممکن نہیں کہ مجھے پتا چلے اور میں کچھ نہ کروں۔ پوچھو اس سے، یہ کبھی مجھے ملا ہی نہیں۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا یہ سارا چکر کیا ہے؟ ندیم نے پوچھا تو اسے میں نے اختصار کے ساتھ ساری بات بتا دی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بڑے پرسکون لہجے میں بولا، یہ سارا چکر کس کا ہے؟ اس کے بارے پتا کرنا کوئی مشکل تو نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یار سامنے کی بات ہے، پولیس نے تمہارا نام ڈالا ایف آئی آر میں، ظاہر ہے جس نے یہ نام ڈلوایا اسے تو انسپیکٹر جانتا ہے نا۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی سامنے بھی نہ آیا ہو اور نام ڈال دیا ہو۔ او تیری خیر، خالد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر جب بندہ سامنے آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ دیمے نے آرام سے کہا، بات تو پھر وہیں آ گئی نا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اب اس انسپیکٹر سے کون پوچھے، وہ کیوں بتائے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے لیے دو باتیں ہیں میری جان، یا تو تم اتنے طاقتور ہو کہ اس انسپیکٹر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر وہ نام نکلوا لو، یا چپ چاپ ظلم سہتے رہو۔ کبھی تو وہ سامنے ہی آ جائے گا۔ اس نے کافی حد تک طنزیہ انداز میں کہا، تم طاقت کسے کہتے ہو؟ اب میں جا کر اس کے گریبان پر ہاتھ تو نہیں ڈال سکتا، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو وہ بولا، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ یہی وہ طاقت ہے جو حوصلے کے بغیر نہیں آتی، پیسہ بھی یہ طاقت نہیں دیتا۔ جو پیسہ خرچ کر کے کام لیتا ہے اس میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس کا گریبان پکڑو، حلق میں ہاتھ ڈالو اور نام نکالو۔ سوچنے کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کم از کم اسد کے بس کی بات نہیں، یہ سیدھا سیدھا جرم ہے۔ خالد نے سمجھاتے ہوئے کہا تو ندیم بولا، اور وہ تم لوگوں کے ساتھ قانون برت رہا ہے؟ ہاں بالکل، وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ ہونا بھی چاہیے۔ آخر تم لوگ ظلم سہنے کے عادی جو ہو چکے ہو۔ وہ ماریں پیٹیں ذلیل کریں، لیکن تم لوگوں کی غیرت کبھی نہیں جاگے گی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ چل مان لیا، میں اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ رد عمل جانتے ہو تم؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہ جو 2 اور 2 4 کرتے ہیں نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوڑو اس بات کو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ندیم نے اکتائے ہوئے کہا، یار ہمیں میاں امین کے گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے، ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ خالد نے صلاح دیتے ہوئے کہا، یار تم جانو اور تمہارے کام، میں 1 2 دن ہوں یہاں پر، پھر مجھے چلے جانا ہے، پھر نہ جانے زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو۔
میرے اپنے کافی پھڈے ہیں، میں کسی نئے معاملے میں کیوں پھنسوں؟ اس نے انتہائی اجنبیت سے کہا اور دور سے کھیتوں کی پگڈنڈی پر گاؤں کے کچھ دوستوں کو آتا دیکھ کر بات بدل دی۔ ہم دوپہر تک وہیں بیٹھے رہے، پھر میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہاں کھانا وغیرہ کھا کر وہ لوگ چلے گئے۔ میرے دماغ سے ندیم کی بات نہیں نکل رہی تھی۔ انسپیکٹر نے جو میری تذلیل کی تھی وہ میرے دماغ کو کب سے سلگا رہی تھی۔ مجھے یہی ایک طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا، میرے دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ بھلے نام پتہ چلے یا نہ چلے، مگر اس سے بدلہ تو مجھے لینا ہے۔ وہ کوئی لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، وہ بھی تو گوشت پوست کا انسان ہے، اسے بھی دکھ ہوتا ہوگا۔ اسی شام جب میں فریش ہو کر ذیشان بھائی کے پاس گیا تو مجھے اچانک اپنے کمرے میں پا کر چونک گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کرنے کے ساتھ مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں ایک دم سے تڑپ گیا، نہ جانے کون سا ایسا دکھ ہے جو وہ اپنے سینے میں سمائے بیٹھا ہے۔ میں اس کے بیڈ پر جا بیٹھا اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، اتنا پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں یار، بس ایویں ہی، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ تو ہے، ٹانگ درد کر رہی ہے یا کوئی؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، او نہیں یار، بس چھوڑ، جا اماں سے جا کر چائے کے لیے کہہ آ۔ بھائی، تم نے اتنا بڑا زخم جھیلا لیکن نہیں روئے۔ یہ جو تمہارا رونا ہے نا، یہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ بول، بات کیا ہے؟ میں باضد ہو گیا۔ اسد، کوئی بات نہیں ہے، بستر پر بس یوں ہی پڑا ہوں نا، اس لیے اپنی بے بسی پر دکھ ہوتا ہے۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو بھائی، میں بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم نے آج تک اتنی بے بسی محسوس نہیں کی۔ میں نے کبھی تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر آج کیوں؟ میرے لہجے میں احتجاج تھا۔ پہلی بار وہ تلخی سے بولا، یار تم چھوڑو اور جاؤ اپنا کام کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو نا۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں، چلو یہ تو مانو کہ کوئی بات تو ہے نا۔ میں نے بڑے مان سے پوچھا تو اس نے آنکھیں بھر کر میری طرف دیکھا اور پھر سمجھانے والے لہجے میں بولے، دیکھ یار، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انہیں بتایا نہیں جا سکتا، بلکہ اپنی یادوں سے بھی کھرچ کر پھینک دینا چاہیے ایسی باتوں کو۔ مجھے بتاؤ، جو بھی آپ کے دل میں ہے بتائیں پلیز، میں نے منت ریز لہجے میں کہا۔ اسد یار، تم ضد کر رہے ہو، میں مانتا ہوں میرے دل میں بات ہے، لیکن اس کی حیثیت اس پانی کی طرح ہے جو ہاتھ میں نہیں ٹھہرتا۔ جب کوئی شہد دسترس میں نہ ہو تو کچھ کہنا فضول ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، پھر کروٹ لیتے ہوئے بولا، جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا۔ میں بت بنا وہیں کھڑا رہا۔ پہلی بار اس نے مجھے یوں اجنبیوں کی طرح بات کی تھی۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لیکن مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی کہ بھائی نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ میں دکھی من سے باہر آ گیا، میرا جی بھر آیا تھا۔ کوئی تو دکھ ہے جو بھائی کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اتنا شکست خوردہ، اس قدر بے بس، جس کے لفظوں میں کوئی امید نہیں تھی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ میں چھت پر چارپائی پر لیٹا یہی سوچے جا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں اٹھا، جوتے پہن کر منڈیر تک جا کر نیچے دیکھا۔ ابھی بابا تو آئے نہیں تھے، اماں بھی کسی کام کاج کے لیے اندر تھیں۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور باہر والے پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں، دور ایک مکان کی نکڑ پر بلب جل رہا تھا۔ میں نے باہر آ کر ندیم کو فون کر دیا۔ اوئے خیر ہے، اتنی رات کو فون کر دیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی رات کہاں ہو گئی، ابھی تو 9 بھی نہیں بجے۔ خیر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ابھی کرنی ہے بات؟ اس نے مزید حیرت سے پوچھا۔ ہاں، باہر آؤ، میں تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون کال ختم کر دی۔ میں ٹہلتا ہوا اس کے گھر تک جا پہنچا، وہ اپنے گھر کے باہر میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ہاں بول، کیا بات ہے؟ یار پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے ذیشان بھائی ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، میں نے کہا اور آج شام ہونے والی رودات سنا دی۔ دیکھ یار، مجھے تو اتنا پتہ نہیں، لیکن تم ان کے زیادہ قریب ہو، تم نے محسوس کیا ہے تو ٹھیک کیا ہوگا، اس نے سکون سے کہا اور سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھال دیا۔ اب پتہ کیسے چلے، یہی مسئلہ ہے، میں نے بے چینی سے کہا تو اس نے چند منٹ تک سوچا، پھر بولا، یار ایک ہی بندہ ہے جو اس کے بارے میں سارا کچھ بھلے نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت ضرور بتا سکتا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے اس سے۔ کون؟ کون ہے وہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا تو وہ بولا، ذیشان بھائی کی کبڈی ٹیم کا کوچ، یا وہ خلیفہ، کیا نام ہے اس کا؟ چاچا خدا بخش، میں نے تیزی سے کہا۔ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ خلیفہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے شاگردوں کی دائی ہوتے ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، اسی سے پتہ لگ سکتا ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔
چل پھر چلتے ہیں اس کی طرف، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ دیکھو مجھے تمہارے ساتھ جانے میں تو کوئی حرج نہیں، کون سا اس نے مجھے منہ میں ڈال لینا ہے، لیکن جو بات وہ تمہیں اکیلے میں بتا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے سامنے نہ کہے۔ اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا تو میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اکیلا ہی۔ نہیں میں بھی چلتا ہوں، ادھر ادھر کہیں بیٹھ جاؤں گا، اس نے کہا اور میرے ہی ساتھ چل دیا۔ ہم ٹہلتے ہوئے چاچا خدا بخش کے گھر کے سامنے آ گئے۔ ندیم تھوڑا آگے جا کر گلی میں ایک چھکڑے پر بیٹھ گیا اور میں نے دروازہ بجا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاچا خدا بخش کھنکارتا ہوا باہر نکلا۔ دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی، پھر حیرت بھرے لہجے میں بولا، خیر ہے اسد پتر، اس وقت رات کو آنا ہوا ہے تیرا؟ چاچا تم سے ایک بات کرنی ہے جس نے مجھے بہت بے چین کر رکھا ہے، اگر تم مہربانی کرو تو۔ ہاں ہاں پتر بتا، کیا بات ہے؟ اندر آ جا، آ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس نے مجھے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ میں دروازے کے اندر چلا گیا، ڈیوڑی ہی میں چارپائی پڑی تھی، اس نے مجھے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیڑا تھا، وہ میرے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سکون سے بیٹھنے کے بعد بولا، ہاں اب بول کیا بات کرنی ہے؟ چاچا اگر تم مجھے سچ بتا سکو تو بتانا، ورنہ انکار کر دینا۔ دوسری کوئی، میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا، او پتر پوچھ تو صحیح۔ وہ بات ذیشان بھائی کے بارے میں ہے، میں نے کہا تو چاچا تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ تبھی میں نے آج شام والی بات کہہ دی۔ میں جوں جوں بتاتا جاتا تھا، چاچا کے چہرے پر ایک ملال اترتا جا رہا تھا۔ میں کہہ چکا تو وہ بولا، تو نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے پتر، لیکن پتر یہ ایک ایسا راز ہے جو دفن ہی رہے تو اچھا ہے۔ جیسے ہی یہ راز باہر آیا بہت بڑی بربادی ہونے کا اندیشہ ہے، پہلے ہی ہم بڑا نقصان بھگت چکے ہیں۔ کیسا نقصان؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ کیا ذیشان جیسا ہیرا پتر ایک کنکر کی مانند ہو گیا ہے؟ میرے اتنے برس کی محنت یوں ضائع ہو جائے گی؟ یہ نقصان ہی نہیں ہے، ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں اس جیسا شاگرد آپ کو شاید ہی پھر کبھی ملے، میں نے اعتراف کیا تو وہ بولا، بہت شاگرد ہیں میرے، نامی گرامی بدماش بھی ہیں اور بہت زیادہ شریف لوگ بھی ہیں۔ جس نے کھیل کو صحیح معنوں میں کھیل کر دکھایا وہ ذیشان پتر ہی تھا۔ اب وہ ساری زندگی کھیل نہیں سکے گا، اس کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ میں اصل مدعے پر آیا تو چاچا ایک دم خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بتائے یا نہ بتائے، سو میں نے اسے ہمت دلانے کے لیے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، چاچا کیا تم لوگ اتنا ہی ڈر گئے ہو، اتنا ہی خوف کھا گئے ہو دشمنوں سے؟ تم لوگوں کے منہ سے بات نہیں نکلتی، تالے لگ گئے ہیں۔ اوئے نہیں ہوئے، ساری زندگی ہو گئی تیرا چاچا خوف زدہ نہیں ہوا۔ پنڈ شاہ پور والوں کی کیا اوقات ہے جو مجھے ڈرا لیں؟ اس نے جذبات میں بہہ کر پنڈ شاہ پور والوں کا نام لے لیا تو ایک دم سے میں چونک گیا، پھر ذرا سا دم لے کر بولا، اس میں ذیشان کی کوئی غلطی نہیں تھی، سلمہ اس پر خود عاشق ہو گئی تھی۔ اب میں تو ذیشان کو محتاط رہنے کا ہی کہہ سکتا تھا نا، اور آفرین ہے پتر ذیشان پر، اس نے میرے کسی حکم سے کوتاہی نہیں کی۔ اصل معاملہ کیا بنا؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ مجھے اپنے لڑکوں ہی سے پتا چلا تھا کہ پنڈ شاہ پور کی رہنے والی چودھری الیاس کی بیٹی سلمہ عاشق ہو گئی ہے اپنے ذیشان پر، تو میرے لیے یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی۔ پہلوانوں، شہزوروں، کھلاڑیوں پر عاشق ہو ہی جاتی ہیں لڑکیاں۔ یہ بھی سچ ہے کہ عورت سے دوری ہی پہلوانوں، شہزوروں اور کھلاڑیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا تو ایک دن میں نے ذیشان سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے کیا بتایا؟ میں نے پوچھا۔ سلمہ نے کسی شادی پر ذیشان کو دیکھا تھا اور دل دے بیٹھی، اب ذیشان کی اتنی توجہ نہیں تھی، اس کے سامنے تو میلے والا میچ تھا، یہ پچھلے برس کی بات ہے، میلہ جیت لیا۔ اس بار میلے سے پہلے کہیں اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے پتر ذیشان کو داغی کر دیا۔ مطلب سارا فساد اس سلمہ نامی لڑکی کا ہے؟ میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں، اس کا نہیں، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیسے ہوا؟ اندر کی کہانی کیا ہے میں بالکل نہیں جانتا، کیونکہ میں نے پوچھا نہیں، لڑکوں سے باتیں سنی ہیں، ممکن ہے درست ہوں یا غلط۔ چاچا نے حتمی انداز میں کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا، تبھی میں نے کہا، چاچا مجھے یہ بتا، پنڈ شاہ پور والوں کے شہ زور یہی دو چار ہیں؟ تمہارے پاس اتنے زیادہ ہیں، پھر بدلہ کیوں نہیں لیا؟ میں نے پوچھا۔ ذیشان نے منع کر دیا تھا، لڑکے گئے تھے اس کے پاس، اب تو بس وہ اگلے برس کا انتظار کر رہے ہیں، چاچا نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا۔
پر چاچا، میں اگلے برس تک انتظار نہیں کرنے والا۔ میں نے دبے دبے غصے میں کہا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے میرے بازو کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، تم چاہے غلط کرو یا صحیح، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنا وار کر چکے، اب بدلہ لینا ہمارا حق بنتا ہے۔ انتظار کرنا چاچا، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچا مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا، میں باہر آ گیا۔ تھوڑی دور چھکڑے پر بیٹھا ہوا ندیم اٹھ بیٹھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، پھر چوک تک آتے ہوئے اسے چپ ہی لگی رہی۔ آخر کار میں نے اس سے پوچھا، تم بولتے کچھ کیوں نہیں؟ اس میں بھلا بولنے والا کچھ ہے؟ عورت کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے بے رخی سے کہا، یار جس کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی خراب ہو گئی، اسے کچھ بھی نہ کہا جائے؟ بقول چاچا کے وہ لڑکی خود ذیشان بھائی پر فریفتہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے دلیل دیتے ہوئے کہا، دیکھ میری بات سن، مان لیا قصور سارا اسی لڑکی کا ہوگا، لیکن ذیشان بھائی کیوں رو رہا ہے؟ اسے کیا دکھ ہے؟ اگر تو اسے اپنے ساتھ زیادتی کا دکھ ہے، لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پھر کوئی بات نہیں بنتی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تمہارا خیال ہے بھائی کا کوئی؟ میں نے تیزی سے کہا، ہو سکتا ہے، کیونکہ بھائی نے کوئی واویلا نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا، اتنی بڑی زیادتی سہ کر بھی خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے نا؟ دونوں طرف سے اس لڑکی کا نام سامنے نہیں آیا۔ اس نے سکون سے کہا، تمہاری دلیل ماننے والی ہے، لیکن اگر بھائی کا تعلق نہ ہوا تو؟ میں نے ضدی لہجے میں کہا، کیونکہ میرا من نہیں مان رہا تھا۔ دیکھ حسد، یہ لڑکی کا معاملہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح کوئی علم نہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اس لڑکی کے گھر والے کس شدت سے اپنا غصہ ظاہر کر چکے ہیں، سو اگر ہاتھ ہی ڈالنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، نہیں تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ معاملہ گلے پڑ سکتا ہے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم ذرا سا بھی غلط نہیں کہتے، لیکن اگر کچھ بھی ہے تو کسی کی زندگی خراب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ یہ تو تم سوچ رہے ہو نا میری جان، تمہاری کوئی بہن ہوتی، تمہیں ایسے ہی کسی معاملے کا پتہ چلتا تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ اس نے انتہائی جذباتی سوال میرے سامنے رکھا تو میں چونک گیا۔ کیا ندیم ایسا بھی سوچ سکتا ہے؟ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ اسے وقت پر چھوڑ دو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تیسرے دن سلمہ کی شادی ہے، وہ پرائی ہو جائے گی، اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی کی زندگی برباد کرنے والی اپنی زندگی میں خوشیاں منائے، ایسا تو ممکن نہیں۔ میں نے انتہائی غصے میں کہا، مجھے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے انتہائی تحمل سے پوچھا، جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ہم تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہے، تبھی میں نے اکتاتے ہوئے کہا، چل گھر چلتے ہیں، صبح اس پر مزید بات کریں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا اور میں اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔